بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لے کر آئے ہیں حضرت مولانا قاری غریب ملتانی رحمہ اللہ کا بیان، تو چلے آئیے آپ کو لے کر چلتے ہیں بیان کی طرف۔ 83 لاکھ لے لو تم وطن کی خاک نکلے گی، ہماری جیب سے تو بس میاں مسواک نکلے گی۔ چلے آئیے چلتے ہیں بیان کی طرف۔ اور پالتا وہ ہے تو پھر اور کسی کا بیچ میں کیا چارہ آ گیا؟ تو علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے بہت بڑے مفسر اور بہت بڑے جید عالم ہیں، اہل علم حضرات جانتے ہیں۔ بادشاہ نوشیروان کا ایک واقعہ لکھتے ہیں جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں بادشاہ عادل کے زمانے میں پیدا ہوا۔ نوشیروان اپنے ملازمین کے ساتھ ساتھ جنگل کو نکل گیا، شکار کے ارادے سے، یہ سفر کے ارادے سے۔ جنگل بہت طول و طویل تھا، ساتھیوں سے بچھڑ گیا، اور جب ساتھیوں سے الگ ہوا تو دھوپ اور بھوک اور پیاس نے پریشان کر دیا۔ بڑی مشکل سے سفر کرتا کرتا ایک باغ میں جا نکلا جو اناروں کا باغ تھا۔ تو باغ میں کچھ دیر سستایا، چھاؤں میں آرام کیا۔ اس کے بعد باغبان کو تلاش کیا، مالک کو ڈھونڈا۔ بادشاہ ہو کر یہ نہ سوچا کہ میں یوں ہی کھانا کیوں نہ شروع کر دوں، جانتا تھا کہ نہ معلوم اس کا مالک کون ہے۔ جب مالک کو تلاش کیا تو ایک نوجوان لڑکا ملا، اس کو کہا کہ میں مسافر ہوں، مجھے پیاس بڑی لگی ہے۔ اس نے کہا اچھا۔ وہ ایک انار توڑ کے لایا اور اس نے اس کے سامنے انار کے دانے کو نچوڑنا شروع کیا، عرق نکالا تو گلاس بھر گیا ایک انار سے۔ اور جب بادشاہ نے پیا تو بڑا لذیذ اور بڑا ذائقے دار اور بڑا ہی میٹھا اور بہت ہی خوش ذائقہ۔ تو گلاس پیتے ہی بادشاہ کے دل میں یہ بات آئی کہ ہمارے محل میں، ہمارے گھر میں تو ایسے انار کبھی بھی نہیں آئے، یہ دیہات کے رہنے والے ایسے ایسے انار کھاتے ہیں، یہ باغ تو ہمیں چھین لینا چاہیے، ہمیں اس باغ کو قومی ملکیت میں لے لینا چاہیے۔ نام قومی ملکیت کا ہوگا، کھائیں گے ہمارے، قوم کو کون دیتا ہے؟ اگر قوم کو کچھ ملتا تو ملک کا یہ حال ہوتا جو آج مشرق سے مغرب تک بنا ہوا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ عوام ہماری ساتھ ہے، تو یہ جتنے مار کھا رہے ہیں یہ سارے خواص ہیں، یہ سارے خواص ہیں، بس عوام تم ہو جو سرکار کی دم ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہے، جو گورنمنٹ کا ملازم ہے وہ عوام ہے، اور یہ 6-7 کروڑ کی آبادی سارے کے سارے خواص ہیں۔ بادشاہ کے دل میں یہ بات آئی کہ میں اس باغ کو غصب کر لوں گا، ایسے اچھے اچھے انار کھاتے ہیں یہ لوگ۔ کچھ دیر بیٹھا، یعنی احسان کا بدلہ دیکھیے، اس نے خدمت کی، پانی ان کے بجائے انار کا پانی نکال کر رس نکال کے پلایا، اور اندر سے کیا شکریہ نکلا ہے، وہ پانی بھی پلا سکتا تھا۔ اس نے سوچا مسافر ہے، دور کا ہے، پریشان حال معلوم ہوتا ہے، کوئی مہذب آدمی معلوم ہوتا ہے۔ اس نے انار کے دانوں سے نکال کر خوش ذائقہ، خوش رنگ، عجیب و غریب قسم کا گلاس بھر کے انار کے رس کا پلایا، اور وہ ادھر قومی ملکیت میں لینے کی تیاری کرنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد کہنے لگا کہ بلے لڑکے، ساری عمر میں ہماری تیری پہلی ملاقات ہے، اور بہت ممکن ہے کہ آخری بھی ہو، ایک گلاس ہمیں اور پلا دے۔ اس لڑکے نے جہاں سے وہ پہلا انار توڑا تھا اسی شاخ سے، اسی ٹہنی سے ایک اور انار کا دانہ توڑا اور اسی کے سامنے نچوڑا، تو گلاس تو کیا بھرنا تھا، چوتھائی بھی نہ بھرا، چوتھائی گلاس نہ بھرا۔ اور جب پی کے دیکھا تو لذت بھی ختم، ذائقہ بھی ختم، مٹھاس بھی ختم، تمام چیزیں برباد ہو گئی۔ بادشاہ کہنے لگا، رے نوجوان ٹھگی شروع کر دی، پہلا انار اور پیڑ کا تھا، یہ انار اور پیڑ سے توڑ کے لائے ہو، وہ کوئی تم نے اسپیشل اپنے لیے رکھا ہوا تھا جس کا رس تم نے مجھے پہلے پلایا، یہ اور ذائقہ ہے، وہ اور ذائقہ تھا۔ وہ کہنے لگا قسم لے لو، پیڑ تو کیا، میں نے تو شاخ بھی نہیں بدلی،
اسی باغ کا انار ہے اور اسی ٹہنی کا انار ہے، یہ ذائقہ کیوں ختم ہو گیا؟ پھر یہ خوشبو کیوں برباد ہو گئی؟ پھر یہ لذت کیوں برباد ہو گئی؟ پھر یہ رس اتنا تھوڑا کیوں نکلا؟ اس وقت بھی ایک انار کے دانے میں سے گلاس بھر گیا تھا، اب یہ چوتھائی گلاس بھی پر نہیں ہوا، یہ ساری چیزیں کیسے ختم ہو گئی؟ نوجوان لڑکا مسکرا کر کے کہنے لگا، اور تو مجھے پتا نہیں، عالم الغیب خدا کی ذات ہے، اتنا مجھے معلوم ہوتا ہے کہ اس ملک کے بادشاہ نے ظلم کا ارادہ کر لیا ہے۔ ارے نوجوان پھر کیا ہوا؟ اس نے اگر ظلم کا ارادہ کیا تو باغ میں کیوں آ کر کے خرابی مچ گئی؟ نوجوان کہنے لگا، ظلم کا اندھیرا، ظلم کا دھواں اتنا شدید ہوتا ہے، ابھی اس نے ارادہ کیا، اس کے دل کا ارادہ نکلا، باہر ہوا میں آیا اور باغ میں پہنچا، تنے تنے میں پہنچا، پتے پتے میں پہنچا، دانے دانے میں پہنچا، ارے ظلم کے اثرات دانے دانے تک پہنچ گئے، لذت بھی ختم ہو گئی، برکت بھی ختم ہو گئی، ذائقہ بھی برباد ہو گیا، مٹھاس بھی ختم ہو گیا، ظلم کا ارادہ کرتے ہی سارے جان میں فساد آ گیا۔ بادشاہ نے اپنے دل میں بڑی شرمندگی محسوس کی، انسان تھا، سوچا، فوراً اللہ کے حضور میں رویا، الہ العالمین آئندہ ایسا ارادہ بھی کبھی نہ کروں گا، ابھی تو میں نے ارادہ کیا ہے، ظلم کر گزروں گا تو کیا بنے گی، عوام کے ساتھ کیا ہوگا، خواص کا کیا بنے گا، ملک کا کیا بنے گا، آدمیوں پہ کیا حالات طاری ہوں گے، یہ تو درخت ہے، یہ تو پیڑوں کا معاملہ ہے، یہ تو باغ کا معاملہ ہے، انار کے دانے دانے میں میرے ظلم کا اثر جا پہنچا، ابھی تو میں نے کیا بھی نہیں، ارادے کا اثر یہ ہے جب کر گزروں گا تو کیا بنے گی، اس وقت کیا ہوگا جب میں ظلم پورا کر گزروں گا، ابھی تو ارادہ صرف کیا میں نے، ظلم کے لیے کسی کو حکم بھی نہیں دیا۔ بادشاہ بڑا پشیمان ہوا اور بڑا رویا اور توبہ کی، آئندہ ایسا ارادہ بھی کبھی نہیں کروں گا۔ جب ارادے سے اتنی تباہی مچتی ہے، اس قدر بربادی آتی ہے، تو ظلم کرنے کے بعد کیا حالات رونما ہوں گے، ان سے بچنے کے لیے میں ایسا ارادہ بھی کبھی نہیں کروں گا۔ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دائمی توبہ کی، اللہ کی حضور میں عاجزی کی، رویا، استغفار کی، اور کافی دیر کے بعد پھر نوجوان کے پاس گیا اور کہنے لگا، لو اب میرا روانگی کا وقت آ گیا، اب میں تجھ سے رخصت ہونا چاہتا ہوں، اگر تیری طبیعت اجازت دے، مہربانی کر سکتے ہو تو ایک انار نچوڑ کے اور پلا دو، اگر تیری طبیعت اجازت دے۔ چنانچہ نوجوان لڑکا اس پر آمادہ ہو گیا، کہنے لگا کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے نعمت ہمیں دے رکھی ہے، ہم کسی کو کھانے پینے سے منع نہیں کرتے، کھانا پینا اور بات ہے، ڈاکہ ڈالنا اور بات ہے، کھا پی جتنا مرضی لے، لیکن یہ نہ سوچے کہ سارا ہی لے لینا ہے۔ نوجوان اسی کے پاس آیا اور اسی شاخ سے ایک انار توڑ کے لایا اور اس کے سامنے بیٹھ کر کے بسم اللہ پڑھ کر کے انار کا دانہ کا رس نکالنا شروع کر دیا۔ پہلے انار میں گلاس بھر گیا تھا، دوسرے انار میں چوتھائی بھرا تھا، اب انار جو توڑ کے لایا گلاس بھر کر کے بھی ابھی انار کے دانے باقی ہیں کہ گلاس رس میں پورا ہو گیا، گلاس پورا بھر گیا پانی کا، لذت بھی عجیب و غریب قسم کی، خوشبو بھی، رنگت بھی، ساری چیزیں عود آئی، اور دوسرے سے اچھا تو ہونا ہی تھا، اس پہلے سے بھی اچھا۔ جب بادشاہ نے پیا تو کہنے لگا، رے نوجوان، یہ کوئی خاص پیڑ تم نے رکھا ہوا ہے، یہ کوئی تم نے خاص پیڑ اپنے لیے رکھا ہوا ہے؟ وہ کہنے لگا، مجھ سے قسم لے لو، میں نے باغ تو کیا، پیڑ تو کیا، درخت تو کیا، میں نے تو ٹہنی اور شاخ بھی نہیں تبدیل کی، اسی شاخ سے لایا ہوں جس سے پہلے لایا تھا، تینوں انار ایک جگہ کے ہیں۔ تو بادشاہ حیران ہو کر کے کہنے لگا، پہلے انار کا ذائقہ ایسا ایسا تھا اور دوسرے انار میں سے پانی بھی نہیں نکلا، رنگت بھی ختم ہو گئی، ذائقہ بھی برباد ہو گیا، لذت بھی ختم ہو گئی، اور پھر تیسرے انار میں اور خوشبو عجیب و غریب قسم کی پیدا ہو گئی، لذت بھی عجیب آئی، چاشنی بھی بڑی عجیب ہے، پانی بھی زیادہ نکلا، اس کی کیا وجہ ہے؟ نوجوان مسکرا کر کے کہنے لگا، اور تو مجھے پتا نہیں، یوں معلوم ہوتا ہے کہ اس ملک کے بادشاہ نے ظلم سے توبہ کر لی ہے۔ حیران ہے بادشاہ کہ میرے دل کے اثرات پتے پتے پہ پڑ رہے ہیں،
اب میں نے توبہ کی تو وہ اثرات پتے پتے میں پہنچے، دانے دانے میں پہنچے، پیڑ پیڑ میں پہنچے اور باغ کے اندر سے پھیلتے ہوئے پورے جنگلات اور پورے ملک میں پھیلے۔ تو بادشاہ نے توبہ کی کہ میں آئندہ کبھی بھی کسی کی چیز لینے کا ارادہ تک بھی نہیں کروں گا۔ تو تفسیر کبیر میں علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب نیت کرنے سے، جب ارادہ کرنے سے بربادی یوں آتی ہے، اور جو کر گزرے اور جو کر رہے ہوں ان کے یہاں برکت کہاں سے آئے گی، ان کے یہاں خیر کہاں سے آئے گی، ان کے یہاں اطمینان کہاں سے آئے گا، ان کے یہاں امن کہاں سے آ جائے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ ایک آدمی نہتا ہو اور ایک آدمی کچھ لیے کھڑا ہو، لیکن اس کو امن نہیں کہتے۔ یہ بھول ہے کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ صاحب میری حفاظت تو فلاں پارٹی کر لے گی۔ کسی کی حفاظت خدا کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ اور ان لوگوں کے بارے میں یہ خیال کرنا کہ صاحب یہ تو مار کھا کھو کر کے یوں ہی بیٹھ بٹھائی جائیں گے، یہ تو غلط بات ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، سب رضی اللہ تعالی۔ اللہ اکبر۔ ماشاء